بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے لویال رشتہ دار دوست اب آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں نے جیسے کہ پہلے بھی ایک حصہ ایپیسوڈ 1 الکتین میں جو عجب کرپشن کی جو غضب کہانی ہے اس کے اوپر ایک قسط کل میں نے ریلیز کی تھی. اور آج ابھی میں نے کیونکہ مزید یونین کونسل پکھر کی کچھ وارڈز ہیں، جیسے کہ پکھر نکا وارڈ ہے، اس کا اپر نکا لور نکا، وہاں کے نام پہ بڑا پیسہ کاغذوں کے اندر ہے جو جا چکا ہے. اس کا بھی ظاہر ہم نے بات کرنی ہے اور عوام کے سامنے رکھنا ہے کہ کیا واقعتاً یہ پیسہ جا چکا ہے یا اس پیسے کو یہ عوام پہ لگا ہے یا اس کی لوٹ مار کی گئی. لیکن کیونکہ یونین کونسل جنڈالی سے میرے ایک دوست ہیں دبئی میں، ان کی بار بار کالز آئیں، کچھ اور لوگوں کے فیس بک پہ مجھے ان باکس میں میسیجز آئے، اور اسی طرح بنجوسا سے، ٹاؤن سے، نام نوٹا سے، علی سوجل سے، مختلف علاقوں سے، پرکوٹ سے، دوتھان سے. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ اس کو اوپر تھوڑی سی بات کریں. تو اس لیے ابھی جو اسکیمیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ اسکیمیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جنڈالی کی. اور جنڈالی کے جو دیکھنے والے اب اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، ان سے اور پورے حلقہ 3 کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ جو کرپشن کرتے ہیں سردار یعقوب صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، یہ بڑی سسٹمیٹکلی کرپشن کرتے ہیں. ان کا بڑا آرگنائز طریقہ ہے کرپشن کرنے کا. 2 طریقہ کار ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا ایک ویڈیو آج بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ لائٹس جو کوکوڈ بازار میں ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی بڑی کمپنی نہیں مل رہی. یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا، یعنی 6 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ایک میگا پروجیکٹ تھا. لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں نا سو کالڈ تعمیر و ترقی کے ہیرو کہ میں نے میگا پروجیکٹ دیے، یہ اس طرح کے میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس کے لیے 6 لاکھ روپے، اور وہ 6 لاکھ روپے میں اسٹریٹ لائٹ لگانے کے لیے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے انتظار میں کوئی بڑی کمپنی سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. آپ حالات چیک کریں. بہرحال آگے میں خیر کیونکہ میرے پاس ویڈیو کی ٹائم کم ہوتا ہے تو اس لیے میں اپنے مدعا کی طرف آتا ہوں. تو یہ 2 طریقوں سے کرپشن کرتے ہیں، بڑی سسٹمیٹکلی کرتے ہیں. پہلا یہ کہ پوری اسکیم ہڑپ کر جاؤ. یہ کاغذ کب آنے حلقے کے لوگوں کے پاس، کس نے دیکھنے ہیں، کون تحقیقات کرے گا، کون آواز اٹھائے گا. آواز اٹھانے کے لیے پہلی بات ہے یہ لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، اور اگر کوئی پریشر سے میں نہ آئے بات کرے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. اس کو پھر یہ اتنا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اتنا اس کے بارے میں جھوٹ بولو کہ وہ پبلک میں آ کے ہماری اصلیت نہ دکھا دے. تو لیکن ظاہر ہے مجھے نہ تو ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ ہے اور نہ میں ان کے پریشر میں آؤں گا، اور نہ کبھی آیا ہوں الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا طریقہ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری اسکیم ہڑپ کر جاتے ہیں. اگر پوری اسکیم ہڑپ نہ کریں تو پھر ان کا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ پورے حلقہ 3 کے لوگوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کسی اسکیم خور کو نوازو. یعنی اگر راستہ دینا ہے تو ایسا راستہ دو جو سیدھا اس کے گھر جائے. باقی اہل علاقہ مستفید ہوں تو ہوں، نہ ہوں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے اس کی. اور پھر اس کے اندر بھی اگر وہ 4 لاکھ کا راستہ ہے، وہ 5 لاکھ کا ہے، یا وہ اگر روڈ ہے، یا وہ کنکریٹ ہے، یا وہ سولنگ ہے، تو اس کا ٹھیکہ بھی یہ اپنے اسی بندے کو دیں گے، یا اسی ایریے کا جو ان کا اسکیم خور جو ویسٹ کوٹ پہن کے 20-30 سال سے اپنے علاقے میں ہی گھوم رہا ہوگا، کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی کاروبار نہیں کر رہا، لیکن مال بنا رہا. وہ اسی طرح بنا رہا ہے کیونکہ سال میں 2-3-4 اسکیمیں آ جاتی ہیں محلے میں یا وارڈ میں، 35-40 لاکھ یا 30-35 لاکھ آ جاتا ہے. اس میں سے وہ کیا کرے گا کہ 4-5 لاکھ آپ کو دکھانے کے لیے، مجھے دکھانے کے لیے وہ لگا بھی دے گا، 5 سیڑھیاں بنا بھی دے گا. یا اگر کنکریٹ ہے یا سولنگ ہے تو اگر سولنگ کے لیے 6 لاکھ ملا تو اس میں سے 1.5 لاکھ لگا بھی دے گا اور 4.5 لاکھ وارڈ کر جائے گا. تو یہ 2 ان کے سسٹمیٹک فارمیٹ ہیں کرپشن کے. ہمیں ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان دونوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. اگر تو اسکیم سرے سے نہیں لگی تو بھی پکڑنا ہے، اور اگر اسکیم آدھی لگی ہے اور اگر اس کے اندر کام بھی معیاری نہیں ہوا اور اگر وہ کسی اسپیسیفکلی انہی کے کسی ایک کارندے کے کو بینیفٹ کر رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے، تو اس کو بھی پکڑنا ہے. تو باقی اور بڑی خیر چیزیں ہیں جو میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. لیکن ابھی جو قسط 2 ہے اس میں صرف
کھائی گلا ٹاؤن والوں کو ابھی صرف اتنا بتا دوں کہ جتنا پیسہ آپ کے نام پہ آیا آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے, یہ پیسہ ہمارے علاقے میں اگر اتنا پیسہ آیا ہے تو یہ گیا کہاں؟ آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ یقین کریں میری بات کا, میں آپ کو یہ تو ابھی, اور یہ بھی کہ یہ صرف لوکل گورنمنٹ ہے, یہ بڑے پروجیکٹ نہیں ہیں. یہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو 20 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر اس وقت ایم ایل اے کو سڑکیں ملتی ہیں, یہ ان کی ابھی کہانی ہی نہیں ہے. یہ صرف لوکل گورنمنٹ کا, وہ بھی ایک سال کا ہے, 2024-25 کا. ابھی یہ 23-24 نہیں ہے, ابھی یہ 22-23 نہیں ہے, ابھی یہ 21-22 نہیں ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو لیکن ابھی میں آتا ہوں جنڈالی کی طرف. جی پہلی جو جنڈالی کے میرے دیکھنے والوں, تعمیر واٹر ٹینک کھڑا بٹ جنڈالی, یہ اس کے لیے 2.5 لاکھ روپے آیا ہے جی. اور میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ اسکرین پہ اس کو بولڈ کر کے آپ کو دکھائیں. پھر واٹر بورڈ نزد, اچھا یہ تعمیر واٹر ٹینک کھڑا بٹ جنڈالی 2.5 لاکھ روپے اس کے لیے آیا. فارمولا وہی ہے, اگر تو لگ چکا ہے ویل اینڈ گڈ, پیپلز پارٹی کے کارکن سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو بنائے اپلوڈ کر دے اگر لگ چکا, اور اگر نہیں لگا تو آپ نے اسکیم خور کو, علاقے کے لوگوں, اسکیم خور کو اس کے ویسٹ کوٹ سمیت تو پہنچنا ہے. مطلب مارنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, پکڑ لینا ہے عزت کے ساتھ. پھر اس کو چائے پلائیں, پھر اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب یہ 2.5 لاکھ روپے کہاں ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی کوکوٹ کی طرح کا جواب ملے گا جی. وہ جو بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا کہ واش روم بن چکا ہے لیکن راولا کوٹ سے لانا ہے, اور انتظار گاہ بن چکی ہے لیکن راولا کوٹ سے لانی ہے, اور پھر کچھ پیسے جو وہ سیونگ اکاؤنٹ میں موجود ہے. ویری سوری بٹ بہت ہی انٹرسٹنگ جواب تھے. تو اچھا, پھر جنڈالی کا دوسرا جو ہے آپ کا واٹر بور نزد بٹالہ جنڈالی, اس کے بھی 2.5 لاکھ روپے آ چکے ہیں. اگر لگ چکے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ نے بتانا ہے, نہیں لگے تو لوکل اسکیم خور آپ اس کو پہچانتے ہوں گے, ویسٹ کوٹ پہن کے جو ہی نکلے گا اس کو جب ہی پا دیں, اس کو کہیں سر آئیں چائے پئیں ہمارے ساتھ اور بتائیں یہ 2.5 لاکھ روپے کدھر ہے. یا اگر اس میں سے 1 لاکھ لگا اور 1.5 لاکھ غائب ہے پھر بھی پکڑ لیں, یہ آپ نے نظر رکھنی ہے. واٹر بور نزد ٹھنڈا بن جنڈالی, پھر 2.5 لاکھ روپے ہے. آپ جنڈالی والے بڑے خوش قسمت ہیں, آپ کے لیے ڈائریکٹلی 2.5 لاکھ وڈرا ہو رہے ہیں. اچھا آگے چلیں جی. پی سی سی رابطہ سرک جبار محلہ چھتر نکر جنڈالی, یہ جبار صاحب محترم جو بھی ہیں اللہ ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے. جنڈالی چھتر نکر جنڈالی 2 لاکھ روپیہ آپ کی پی سی سی کے لیے آ چکا ہے. اگر اس میں بھی کوئی اسی قسم کی خود برد ہے کہ آدھا کام ہوا ہے اور آدھا کام رکا پڑا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی بارشیں رکنے کا انتظار کر رہے, آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا. جو اسکیم خور واسکٹ ڈال کے باہر نکلتے نظر آئے اس کو آپ نے جپھی ڈالنی ہے, اس کو کہنا ہے کہ بھائی آ جاؤ میرا یہ پی سی سی کا 2 لاکھ روپے نکالو. اچھا پھر خریداری موٹر پمپ موٹا پانی ڈھول نکر جنڈالی, موٹر پمپ خریدنے کے لیے موٹا پانی ڈھول نکر جنڈالی 3 لاکھ روپے ہے جی. یہ 3 لاکھ بھی آپ نے پیرا دینا ہے, اگر تو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو فارمولا کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, آپ سمجھدار ہو چکے ہیں ظاہر ہے, کل سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. یہ نمبر دیکھوں 1676 تھا, اوکے 1 اگلے پیج پہ چلتے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو آپ نے فارمولا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ہمارا جو حق ہے وہ رکھو ادھر, ٹھیک ہے. اچھا, اور آج انہوں نے, آپ یقین کریں, وہ پریشر ڈالا لوکل گورنمنٹ کے اوپر. کل کی ایپیسوڈ آنے کے بعد آپ یقین کریں کہ پوری پیپلز پارٹی ایک ہو گئی تھی. فیصل راٹھور صاحب کیا, اور حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کے لیے فون جا رہے تھے. بھائی یہ میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کون سی ٹرانسپیرنسی کی باتیں کرتے ہیں. پھر آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کون آپ کے آفس سے اٹھ کے لوکل گورنمنٹ کے دفتر جا کے سٹاف کو ایک کمرے میں بند کر کے کہہ رہا تھا کہ کس نے ڈاکٹر عرفان کو یہ اسکیمیں دی ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. 177 نمبر ہے جی. واٹر بور الطاف محلہ کرومینیا گلا جنڈالی, یہ تصدیق کر لی, کرومینیا گلا جنڈالی 2 لاکھ روپے آیا جی واٹر بور کے لیے. مل چکا ہے تو بور کرائیں, نہیں ملا تو جپھی پالیں اسکیم خور کے ساتھ. واٹر پور نزد نگو گلا اپر ڈنا جنڈالی, ادھر بھی 2 لاکھ روپیہ. واٹر ٹینک احمد وزیر محلہ پڑی جنڈالی 2 لاکھ روپیہ.
PCC رابطہ سڑک شفیق ہاؤس اچھا یہ سوری کھگیلا ٹاؤن ہے، معافی چاہتا ہوں، جنڈالی نہیں ہے یہ، لیکن یہ شفیق صاحب اتفاقاً نام آ گیا کھگیلا ٹاؤن میں، چیک کر لیں آپ کا. اچھا پھر واٹر بورڈ نزد رادین محلہ ارشاد محلہ جنڈالی 2.5 لاکھ روپیہ. پھر اسی طرح تعمیر واٹر ٹینک مارکا جنڈالی شیراز محلہ 2 لاکھ روپیہ. اچھا پھر آگے خیر یہ پیر کوٹ کی تو ہیں اسکیمیں، ان کے اوپر کیونکہ میں الگ سے بات کروں گا، اس کو ابھی یہاں میں نہیں لانا چاہ رہا. اور اسی طریقے سے نام نوٹا کے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، کوئیاں کے بہت لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی بہت سی تفصیلات ہیں، آپ کے لیے بھی لے کے آؤں گا. کھوڑی چانا کی ہے اور بہت سارے علاقے کی ہے. لیکن حیران میں اس پہ ہوں کہ جو کھگیلا ٹاؤن کے لیے یہ جو رقوم میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں پریشان ہوں کہ یہ وہی کھگیلا ہے جہاں آپ اور ہم آتے جاتے ہیں یا کوئی اور کھگیلا ہے. تو بہرحال جی، ایک تو کوکوٹ کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کا کم استعمال کریں، کیونکہ اگر بجلی 3 روپے یونٹ ہے بھی تو پھر بھی ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر کائنڈلی. اور دوسرا میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ اس اسکیم خور مافیا کا نیکسس جو میں ایکسپوز کر رہا ہوں، اس میں اسکیم خور گروہ تو چلو اس کا بینیفیشری ہے، وہ اس کے اوپر ان کی چیخو پکار، پھولا ہوا سانس، بھاگنا دوڑنا سمجھ آتا ہے. لیکن دوسری پارٹیز کے بھی 1-2 لوگ میں نے دیکھے کہ وہ بھی ان کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے. تو میں حلقہ 3 کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ عوام کا پیسہ، یہ جو پیسہ یہ صرف ایک سال کا 5 کروڑ ہے، یہ پچھلے 4 سال کا 20 کروڑ یہ پیسے ہیں. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے جو ابھی مطلب آیا ہی نہیں ہے آپ کے نظروں کے سامنے، وہ الگ ہے. وہ یعنی 5 سال کا 25 کروڑ یہ فنڈ، 5 سال کا تقریباً 25 کروڑ وہ فنڈ جو پرائم منسٹر کا، وہ الگ سے ہے اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی اسکیموں کے لیے. وہ یہ 50 یا 60 کروڑ تک جائے گا. اور کم از کم 2.5 سے 3 ارب روپیہ آپ کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں، جس میں آپ کی بڑی سڑکیں ہیں، جس میں آپ کی جو کہتے ہیں کنیکٹنگ روڈز ہیں، رابطہ سڑکیں ہیں، اسی طرح سے آپ کے دیگر فنڈز ہیں. تو آپ اندازہ کریں حلقہ 3 کے غیرت مند لوگوں کہ اگر یہ 2.5-3-4 ارب روپیہ آپ کے حلقے میں لگے، وہ کوئی اسکیم خور اپنی ویسٹ کوٹ میں نہ ڈال رہا ہو، اور یہ چند اسکیم خور ہیں، پورے حلقے میں کتنے ہوں گے؟ یہ 30 35 40 50 ہوں گے. اگر آپ نوجوان ان کے پیچھے ہٹ جائیں، آپ علاقے کے معززین ان کو الوداع کہہ دیں، انہیں کہیں بھائی نوکری آتی ہے وہ تمہارے گھر میں جاتی ہے، کوئی راستہ اگر بن بھی جائے خدا نخواستہ تو وہ بھی تم اس میں 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ لگاتے ہو، 4 لاکھ کھاتے ہو، اور وہ 1 لاکھ بھی اپنے گھر لے کے جاتے ہو. ایسی کئی سڑکیں ہیں جو یعنی اگر ان کا پکا ہونے کا روٹ سیدھا بنتا ہے ایک سائڈ سے، وہ دوسری سائڈ سے شروع کریں گے اگر وہاں ان کا کوئی اپنا اسکیم خور آدمی بیٹھا ہوگا. تو جہاں اس حد تک میرٹ کی پامالی ہے، جہاں اس حد تک کرپشن ہے، جہاں اس حد تک لوٹ مار ہے، جہاں اس حد تک اقربا پروری ہے، جہاں اس حد تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سیاسی انتقام ہے، وہاں آپ کس پولیٹیکل پارٹی کی تمیز کر رہے ہیں؟ اکراس دی بورڈ آپ کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. ان کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں آنا چاہیے، ان کو ایکسپوز کریں اور اگلے الیکشن میں ان کے کہنے پہ کہیں ووٹ نہ ڈالیں. جب آپ ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ ان سے اسٹرینتھ لے لیں گے، وہ طاقت آپ کے پاس آئے گی، اور جب وہ طاقت آپ کے پاس آئے گی تو آپ پھر اپنی مرضی سے اپنے علاقے محلے میں کام کروا سکیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوکوٹ کی اسٹریٹ لائٹوں کی طرح آپ کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا انتظار کرنا پڑے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور یہ اسکیمیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں انشاءاللہ تعالی کل یعنی 28 تاریخ کو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں کھگیلا ٹاؤن اور نام نوٹا، یہ دونوں اسکیمیں اور دوتھان تینوں میں ایک سپیڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کی اس کے اوپر پھر ظاہر ہے آپ کی جو قیمتی آرا ہوگی اس کا انتظار کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یاد رکھنا آپ نے اگر آپ کے یہ پیسے نہیں لگے ہوئے، یہ اچھے خاصے آئی تھنک کوئی 25-30 لاکھ تو جنڈالی کا ہے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، تو اگر یہ آپ کا پیسہ نہیں لگا ہوا اس سال میں تو جپھی ڈالیں، اور اسکیم خور کو ویسٹ کوٹ سمیت آپ نے جپھی ڈالنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو چائے پلاتے ہوئے سے پوچھیں کہ بھائی کیا کہانی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.